اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وقد تبین بما تقدم اولا ان الفلسفۃ اعم العلوم جمیعا۔ بحث ہماری چل رہی ہے نہایت الحکمہ کے مدخل میں۔ ہماری بحث جو ہے وہ یہاں پر آ کر ختم ہوئی تھی، اور آج ہم نے یہاں سے پڑھنا ہے کہ فلسفہ جو ہے وہ تمام علوم سے اعم ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس بحث کی وضاحت کروں، پچھلے درس کے اندر ایک عبارت موجود تھی، چاہ رہا ہوں کہ اس کا تھوڑا سا مزید جو ہے وہ اس کے اندر اضافہ کروں اور مطلب جو ہے وہ زیادہ واضح ہو جائے۔ وہ یہ ہے کہ یہاں جو یہ بیان کیا تھا کہ والجمیع کما ترا امور غیر خارجۃ من الموجودیۃ المطلقہ والمجموع من هذه الابحاث هو الذي نسميه الفلسفہ، کہ یہ جو ہم نے بات کی تھی عوارض ذاتیہ کی، اور کہا تھا کہ جتنے بھی مسائل علم ہیں وہ سب کے سب کیا ہوتے ہیں؟ عوارض ذاتیہ کہلاتے ہیں موضوع علم کے لیے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مسائل علم فلسفہ ہیں یہ تمام کے تمام مجموعاً اس کو ہم پھر فلسفہ کہتے ہیں، یعنی جتنے مسائل ہیں ان مسائل کے مجموعے کو ہم فلسفہ کہتے ہیں۔ تو یہاں ایک تذکر دینے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ جیسا کہ پہلے بھی بعض دروس کے اندر جو ہے وہ اس بات کی طرف توجہ دلا چکا ہوں کہ فلسفہ مختلف ٹرمز میں استعمال ہوتا رہا ہے، اس کی بہت ساری اصطلاحات رہی ہیں۔ ان میں سے ایک جو اصطلاح تھی وہ قدیم اصطلاح ہے کہ جو تمام حقیقی علوم کو شامل تھی، جس کے اندر طبیعیات بھی شامل ہے، ریاضیات بھی شامل ہے، اس کے بعد جو ہے وہ یہ والی قسم جو فلسفے کی ہم پڑھ رہے ہیں نہایت الحکمہ کے اندر یہ بھی شامل ہے، اور اس کے بعد جو عملی حکمت اور فلسفہ ہے جیسا کہ اخلاق ہے، تدبیر منزل ہے، اور اس طرح کی جو ابحاث ہیں وہ بھی فلسفے میں جو ہے وہ داخل تھیں۔ یہ ایک آپ یوں کہہ لیں کہ قدیم اصطلاح کہ جو کافی عرصے تک جو ہے وہ فلسفے کی اصطلاح رہی ہے، اور اس میں فلسفہ ایک علم نہیں تھا بلکہ مجموعہ تھا علوم کا۔ علم الفلسفہ وہ نہیں تھا بلکہ فلسفہ کے ذیل میں اس ٹرم کے اندر مختلف علوم آتے تھے۔ اس کے بعد پھر ایک جو اصطلاح بنی وہ یہ والی اصطلاح ہے کہ جس کو قدیم اصطلاح کے مطابق الہیات کہتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بیان کیا کہ فلسفے کو دو حصوں میں تقسیم کرتے تھے، فلسفہ یا نظری ہے یا عملی ہے۔ فلسفہ نظری جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہوتا تھا، طبیعیات، ریاضیات و الہیات۔ بعد میں پھر کیا ہے، فلسفے کی جو اصطلاح ہے وہ خاص ہو جاتی ہے الہیات کے ساتھ، اور یہاں الہیات سے مراد جو ہے وجود اللہ سے بحث کرنا مراد نہیں ہے، یعنی مختص ہو کر فوکس ہو کر خدا کے اوپر بحث کی جائے نا۔ الہیات سے مراد یہ بھی ایک ٹرم ہے کہ جہاں پر وجود کے بارے میں بحث ہو، کہ جس کی وضاحت پہلے بھی کی جا چکی ہے کہ فلسفہ جو ہے وہ وجود بما ہوا وجود کے بارے میں بحث کرتا ہے، ایک تمام حقائق سے بحث کرتا ہے ان کے موجود ہونے کے اعتبار سے، تو اس اصطلاح کو الہیات سے جو ہے وہ تعبیر کیا جاتا تھا۔ تو یہاں پر بھی جو اصطلاح استعمال ہوئی ہے فلسفے کی وہ یہی ہے کہ المجموع من هذه الابحاث هو الذي نسميه الفلسفہ۔ ان تمام مباحث کا جو آپ یہ کہہ لیں گے علم ہے اس کو ہم فلسفہ کہتے ہیں۔ تو یہ فلسفہ کون سا ہے؟ یعنی وہ فلسفہ کہ جو وجود بما ہوا وجود سے بحث کرے، یعنی جس کا موضوع موجود بما ہوا موجود ہے، یعنی جو تمام حقیقتوں سے بحث کرتا ہے، لیکن کس جہت سے؟ اس جہت سے کہ وہ وجود رکھتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ فلسفے کی ایک اصطلاح یہاں پر مد نظر ہے، نہ کہ وہ قدیمی اصطلاح کہ جو ارسطو کے زمانے میں، افلاطون اور ان زمانے میں رائج رہی ہے کہ جو مختلف علوم کا مجموعہ تھا۔ بھارت یہ ایک مطلب تھا کہ جس کی طرف اشارہ کرنا جو ہے وہ ضروری تھا۔ اس کے بعد جو ہے علامہ مقدمے کے اندر بہت ساری بحثوں کو یہاں ذکر کرتے ہیں، اور پھر آ کر چند نتائج اس سے حاصل کرتے ہیں۔ پہلا جو نتیجہ ہے قد تبین بما تقدم، اس کا اولاً جو ہے اس میں چند ابحاث کو یا ایک بحث کو یوں کہہ لیں کہ ایک بحث کو کر رہے ہیں وہ مختلف مراتب میں ہیں۔
ایک چند نتائج جو ہیں وہ یہاں پر ذکر کرتے ہیں۔ علامہ نے جو اولاً کے اندر ذکر کیا ہے اس کی ترتیب منطقی جو بنتی ہے وہ اس طریقے سے ہم بیان کر سکتے ہیں کہ ممکن ہے عبارت میں اس طریقے سے نہ ہو، لیکن جو ہے وہ اس کو میں ترتیب سے ذرا ذکر کر دیتا ہوں، پھر عبارت میں تطبیق کرنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گی۔ ترتیب منطقی یہ بنتی ہے کہ موضوع فلسفہ، یہ تو ہمارے لیے واضح ہو گیا کہ وہ موجود ہے، یعنی موجود بے موجود سے بحث کرنا ہے، یہ موضوع فلسفہ ہے۔ اور اس موجود میں ما ہوا موجود جو کہ موضوع فلسفہ ہے، اس کی خصوصیت کیا ہے کہ یہ تمام اشیاء کو شامل ہے۔ کیوں؟ ہر چیز جو ہے وہ موجود ہے، موبائل، ٹیبل، پنکھا، کیمرہ، میں، دیوار، گھر، جو چیز بھی ہے یہ اب ایک حیثیت رکھتی ہے ہونے کی، وجود رکھنے کی۔ تو یہ حیثیت جو ہے، اس حیثیت سے کون بحث کرتا ہے؟ فلسفہ بحث کرتا ہے۔ پس یہ کیا ہے؟ موضوع فلسفے کا حصہ بنتی ہیں۔ پس اس اعتبار سے کیا ہے؟ موضوع فلسفہ جو ہے وہ شامل لکل اشیاء ہے، تمام اشیاء کو شامل ہے۔ کوئی بھی چیز جو ہے وہ موضوع فلسفہ سے باہر نہیں ہے، کیونکہ موضوع فلسفہ سے جو باہر ہے وہ عدم ہے، اور جو بھی وجود کے دائرے میں آتا ہے وہ موضوع فلسفہ اس کو شامل ہے، اس کی وجود ہونے کی حیثیت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات ہو رہی ہے۔ پس موضوع فلسفہ موجود میں موجود ہے، اور یہ موجود جو ہے وہ شامل لکل شے ہے، تمام چیزوں کو جو ہے وہ شامل ہے۔ کیا نتیجہ نکلے گا اس سے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پس فلسفہ جو ہے وہ اعم الموضوعات ہے۔ ہر علم کا ایک موضوع ہے، فزکس کا اپنا موضوع ہے، میڈیکل سائنس کا اپنا ایک موضوع ہے، کیمسٹری کا اپنا ایک موضوع ہے، تاریخ کا اپنا ایک موضوع ہے، سارے علوم کے جو ہیں وہ اپنے اپنے جو ہیں وہ موضوعات ہیں۔ تو یہاں پر جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ کہ فلسفہ جو ہے وہ اس کا جو موضوع ہے وہ تمام علوم کے موضوعات سے اعم ہے، اعم الموضوعات ہے، یعنی اس فلسفے کا جو موضوع ہے اس سے اوپر کوئی اور موضوع نہیں ہے، سب سے اوپر اس کا درجہ آتا ہے، کیونکہ فلسفے کا موضوع ہے موجود ہونا، درست ہے، اور اس سے اوپر اگر کوئی موضوع ہوگا تو وہ عدم ہی ہو سکتا ہے، اور عدم ہی نیستی ہے، کچھ بھی نہیں۔ بس جو حقیقت اور ریالٹی کی بات ہو رہی ہے اس میں اعم ترین جو موضوع ہے وہ وجود ہے۔ بس نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ موضوع جو ہے وہ فلسفہ جو ہے اس کا موضوع وہ اعم الموضوعات ہے، فلسفے کا موضوع اعم الموضوعات ہے۔ بس یہ نتیجہ نکل گیا، یہاں تک بات واضح ہو گئی۔ اس سے بعد پھر اسی سے پھر ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب فلسفہ جو ہے وہ اعم الموضوعات ہے، یعنی تمام موضوعات سے عام ترین موضوع ہے، تو پھر فلسفہ کیا ہو جائے گا؟ اعم العلوم، تمام علوم سے عام ہوگا۔ کیوں؟ علوم جو ہیں ان کے اندر جو محوری نقطہ ہوتا ہے، علوم جس کے گرد بحث کرتے ہیں، مسائل جو ہوتے ہیں موضوع کے عوارض ذاتیہ کہلاتے ہیں، اور علوم ایک دوسرے سے جو جدا ہوتے ہیں وہ موضوع کی وجہ سے ہوتے ہیں، ہر علم کا ایک الگ موضوع ہے۔ تو علم وجود ہی موضوع کے محور پر وجود میں آتا ہے، یعنی جب بھی آپ کہتے ہیں یہ ایک علم ہے تو اس کے موضوع کے بارے میں بات کی جاتی ہے، اگر یہ علم ہے تو کس کے بارے میں بحث کرتا ہے، تو وہ اس کا موضوع کہلاتا ہے۔ تو جب یہ فلسفہ اعم الموضوعات ہے تو خود بخود نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ فلسفہ علم جو ہے وہ کیا اعم العلوم ہے، یعنی تمام علوم سے عام تر علم ہے، علم فلسفہ اعم العلوم ہے، چونکہ اس کا موضوع عام ہے، بس فلسفہ جو ہے وہ اعم العلوم ہو جائے گا۔ اگلا قدم جو اٹھاتے ہیں علامہ طباطبائی اس عبارت کے اندر وہ یہ ہے کہ اگر فلسفہ اعم العلوم ہے تو پھر تمام علوم کے جو موضوعات ہیں اس کو ثابت کرنا کس کی ذمہ داری ہوگی؟ فلسفے کی۔ لیکن فلسفہ جو ہے اس کا جو موضوع ہے وہ کسی علم میں ثابت نہیں ہو سکتا۔ خب پہلے یہ بات کریں کہ
تمام علوم کے موضوعات کا اثبات فلسفے سے مربوط ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ علم جو ہے وہ اپنے موضوع کے احوال کے بارے میں بحث کرتا ہے۔ موضوع کو پہلے وہ ثابت شدہ لیتا ہے، اس کے بعد پھر اس کے احوال کے بارے میں بحث کرتا ہے۔ مثلا فزکس اگر میٹر اور انرجی سے بحث کرتی ہے تو اب فزکس جو ہے ایسا نہیں ہے کہ فزکس پہلے آ کر میٹر کو اور انرجی کو ثابت کرے، یہ اس علم کا حصہ ہو، اپنے موضوع کو ثابت کرے اور اس کے بعد پھر اس کے احوال کے بارے میں بحث کرے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ میٹر اور انرجی جو ہیں وہ پہلے اس فزکس سے بلندتر جو موضوع ہے اس کے اندر ثابت شدہ ہے، فزکس آ کر وہ موضوع لیتی ہے اور پھر اس کے مسائل کے بارے میں ڈسکس کرتی ہے، اس کے احوال بیان کرتی ہے کہ میٹر جو ہے اس کے یہ حالات ہیں، یہ احوال ہیں، یہ مسائل ہیں اس کے، اور اسی طرح انرجی کے، تو اس کے بارے میں یوں بحث کرتی ہے۔ لیکن موضوع کا اثبات کہاں ہوتا ہے؟ یہ اس علم سے اوپر والے موضوع کے اندر جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے۔ تو اب اگر ہم فلسفے کو دیکھیں تو فلسفہ جو ہے وہ موجود بما ہوا موجود سے بحث کرتا ہے، یعنی تمام حقائق سے بحث کرتا ہے لیکن اس کے وجود ہونے کی حیثیت سے۔ پس فلسفہ ہے کہ جو ذمہ دار ہے کہ وہ تمام علوم کے موضوعات کو ثابت کرے۔ مثلا ریاضی کا موضوع عدد ہے تو عدد کہاں ثابت؟ ریاضی تو ثابت نہیں کرے گا، عدد کو ثابت کون کرے گا؟ فلسفہ۔ میڈیکل سائنس کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر موضوع جو ہے وہ بدن ہے، مثلا انسان کا بدن ہے مثال کے طور پہ، تو اب وہ بدن کو ثابت کون کرے گا؟ یعنی فلسفہ ثابت کرتا ہے کہ بدن نام کی ایک حقیقت جو ہے وہ وجود رکھتی ہے۔ فلسفہ دلائل سے حقائق کو ثابت کرتا ہے، اس کے موجود ہونے کے اعتبار سے، مثلا جسم کو ثابت کرتا ہے اور پھر اس کے احوال۔ اسی طریقے سے آپ باقی مثال لے لیں تو یہ سارے جو موضوعات ہیں وہ کہاں پہ ثابت ہو رہے ہیں؟ چونکہ فلسفہ جو ہے وہ، جیسے ہم نے پہلے ضرورت فلسفہ کی بحث کی تھی نہایہ کے اندر مقدمے ہی کے، اور ضرورت فلسفہ بیان کی تھی کہ بعض اوقات ہم خطا کرتے ہیں، جو حقیقت نہیں ہے اس کو حقیقت سمجھ بیٹھتے ہیں، جو حقیقت نہیں ہے اس کو حقیقت سمجھ بیٹھتے ہیں، جو حقیقت ہے اس کو غیر حقیقت سمجھتے ہیں۔ تو یہ ہماری صورتحال ہے۔ کون سا علم ہے کہ جو ہمارے لیے یہ وضاحت کرے کہ کون سی چیز حقیقت ہے اور کون سی چیز جو ہے وہ حقیقت نہیں ہے؟ وہ معیار کون دے گا؟ اور کہا کہ یہ فلسفہ ہے کہ جو یہ معیار دے گا۔ تو فلسفہ موجود ہونے کا معیار دیتا ہے، ثابت کرتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے اس کی بحث باقی علوم جو ہے اس کے اندر کرتے ہیں۔ پھر فلسفہ کا کام نہیں رہتا۔ جسم کو اگر ثابت کر دے تو جسمی احوال جو ہیں پھر فزکس میں جا کر بحث ہوں گے، یہاں پر بحث فلسفے میں نہیں ہوں گے۔ عدد کو اگر ثابت کر دیا تو عدد کے جو احوال ہیں اس کو علم ریاضی بحث کرے گا، کوئی اور نہیں کرے گا۔ اور اسی طریقے سے جیومیٹری اور باقی مسائل کو آپ لے لیں۔ پس جو ہے آپ کو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ کہ فلسفہ چونکہ اعم العلوم ہے، پس تمام علوم کے موضوعات کا اثبات فلسفے کے گردن پہ ہے، فلسفہ ثابت کرے گا، فلسفہ اس کا ذمہ دار ہے۔ یہاں سے پھر ایک مفہوم سمجھ میں آتا ہے، وہ یہ کہ پس پھر فلسفہ جو ہے وہ اشرف العلوم ہے، اعلی العلوم ہے۔ بس یہاں پر آپ نے دیکھا کیسے سٹیپ بائی سٹیپ ہوا، یعنی پہلے ہم نے کہا کہ فلسفہ اعم الموضوعات ہے، اس سے نتیجہ نکلا کہ یہ اعم العلوم ہے، اور اعم العلوم سے پھر نتیجہ یہ نکلا کہ یہ اعلی العلوم ہے، اشرف العلوم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تمام علوم جو ہیں وہ اس کے محتاج ہیں، لیکن فلسفہ جو ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، پس اس اعتبار سے وہ اعلی العلوم ہے، اشرف العلوم ہے۔ تو یہ ایک مطلب تھا کہ جو علامہ نے یہاں پر جو ہے وہ بیان کیا۔ پس ہمیں اعلی العلوم ہونے کا مطلب جب وہ سمجھ میں آ گیا، کیونکہ تمام موضوعات جو ہیں وہ فلسفے کے موضوع کی نسبت خاص ہیں، فلسفہ عام ہے، پس علم میں فلسفہ جس کا موضوع عام ہے وہ علم بھی کیا ہوگا؟ عام ہوگا۔ چونکہ ہم نے بیان کیا تھا کہ جو عوارض ذاتیہ ہوتے ہیں وہ موضوع کے حساب سے ہوتے ہیں، یعنی موضوع اگر عام ہے تو اس کے مسائل بھی پھر کیا ہوں گے؟ عام ہوں گے، کلی ہوں گے۔
اگر موضوع کلی تو اس کے مسائل بھی کلی ہوں گے. مثال کے طور پہ فزکس کا موضوع جو ہے وہ میٹر ہے تو اس کے مسائل کیا ہوں گے؟ میٹر سے مربوط ہوں گے. اور یہ والے احکام جو ہے آپ کیمسٹری پہ لاگو نہیں کر سکتے, یہ احکام آپ ریاضی پہ لاگو نہیں کر سکتے. لیکن فلسفہ اس کا موضوع کیا ہے؟ موجود بما ہوا موجود ہے, یعنی موجود ہونا اس کا موضوع ہے. تو اب اس کے جو مسائل ہوں گے, مثلا علت ہونا, معلول ہونا, واحد ہونا, کثیر ہونا, بالفعل ہونا, بالقوہ ہونا, یہ جو تمام مسائل ہیں یہ پھر کیا ہوں گے؟ ہر موجود کے اوپر صدق کریں گے. یعنی کوئی حقیقت ہے وہ بالفعل ہے, کوئی حقیقت بالقوہ ہے, کوئی حقیقت واحد ہے, کوئی حقیقت کثیر ہے, کوئی حقیقت ذہنی ہے, کوئی حقیقت خارجی ہے, کوئی حقیقت علت ہے, کوئی حقیقت معلول ہے. اس طریقے سے تمام حقائق جو ہیں ان کے اوپر یہ صدق کرتا ہے. بس اس کے مسائل جب عام ہیں تو علم کیا ہے؟ مجموعہ ہے مسائل کا, کہ موضوع کے ارد گرد وہ گھومتے ہیں, مسائل اس کے عوارض ذاتیہ ہوتے ہیں. تو موضوع فلسفہ جب عام ہے تو علم فلسفہ بھی کیا ہوگا؟ عام العلوم ہوگا. بس مزید وضاحت کر دی عمومیت کے حوالے سے. تو اسی اعم العلوم, اس سے پھر کیا نتیجہ ہم نے لیا کہ یہ اعلی العلوم ہے. اعلی العلوم ہے یعنی تمام علوم پر جو ہے وہ برتری رکھتا ہے, یا آپ کو یوں کہوں کہ سب سے پہلا نمبر جو ہے, سب سے اوپر نمبر جو ہے وہ فلسفے کا آتا ہے, کہ فلسفہ سب سے اوپر, چونکہ موضوع اس کا عام ہے, بس یہ اعلیٰ ہے, یہاں سے آغاز ہوگا, کیونکہ تمام مسائل, تمام علوم کے جو موضوعات ہیں وہ اس نے فراہم کرنے ہیں, پھر اس کے بعد باقی علوم جو ہیں وہ وجود میں آئیں گے اور وہ اس کا جو ہے وہ مسائل بیان کریں گے. بس فلسفہ اعلی العلوم ہے اور باقی جو ہیں وہ اسفل ہیں. تو اسی وجہ سے اس کو فلسفہ اولا بھی کہا جاتا ہے, اعلی العلوم ہونے کی وجہ سے فلسفہ اولا, چونکہ یہ سب سے پہلے آتا ہے اور تمام علوم اس کے ذیل کے, اس کے تحت آتے ہیں. یہ اعلیٰ ہے, باقی مادون ہیں. اعلیٰ اور مادون, ماتحت علوم جو ہیں وہ اس کے نیچے آتے ہیں. اور پھر جو ہے وہ اشرف العلوم, اعلی العلوم سے پھر اشرف العلوم تک نتیجہ کیوں نکلا؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام علوم جو ہیں وہ محتاج ہیں موضوعات کے اس بات میں فلسفے کے, لیکن فلسفہ جو ہے وہ محتاج نہیں ہے اپنے موضوع کو ثابت کرنے کے لیے کسی علم کا, چونکہ فلسفے سے اوپر کوئی علم نہیں ہے تاکہ وہ اس کے موضوع کو ثابت کر سکے. بس فلسفے کا جو موضوع ہے وہ بدیہی ہے, کہ اس کے بعد اس کی گفتگو جو ہے وہ بعد میں آئے گی. بس یہ مطلب ہے کہ جو علامہ نے اس اولن کے اندر جو ہے وہ بیان کیا ہے. دیکھیں عبارت کو, فرماتے ہیں کہ قد تبین بما تقدم, جو بیان کیا اس سے واضح ہو جاتا ہے. اولاً پہلا مطلب کہ ان الفلسفہ اعم العلوم جمیعاً, فلسفہ جو ہے وہ تمام علوم سے اعم ہے. دلیل کیا ہے اعم العلوم ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ لأن موضوعها اعم الموضوعات, کیونکہ فلسفے کا جو موضوع ہے وہ تمام موضوعات سے کیا ہے؟ اعم ہے. اور وہ کون سا موضوع ہے کہ جو اعم الموضوعات ہے؟ وَهُوَ الْمَوْجُودُ, وہ موضوع کیا ہے؟ موجود ہے. کہ الشامل لکل شیء, کہ ہر شے کو شامل, چونکہ ہر چیز کے اوپر موجود ہونا صدق کرتا ہے تو یہ تمام موضوعات کو جو ہے وہ شامل ہو جائے گا. بس اس اعتبار سے چونکہ اعم الموضوعات ہے, بس اس وجہ سے یہ اعم العلوم ہے. اگلا مطلب جو یہاں پر بیان کرتے ہیں, بس فرماتے ہیں کہ جب وہ اعم العلوم ہے, بس فالعلوم جمیعاً تتوقف علیہا فی ثبوت موضوعاتہا, کہ تمام علوم جو ہیں وہ کیا ہیں؟ موقوف ہیں اپنے موضوعات کے اس بات میں, اپنے موضوعات کے ثبوت میں فلسفے کے اوپر. یعنی فلسفہ ہے کہ جو ان کے موضوعات کو ثابت کرے گا. وَأَمَّا الْفَلْسَفَةُ, تو یہاں پر کیا ہو گیا؟ اس فَالْعُلُومُ جَمِيعًا تَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا فِي ثُبُوتِ مَوْضُوعَاتِهَا, یہ عبارت کیا بیان کر رہی ہے؟ اعلی العلوم ہونا. یعنی پہلے بیان کیا اعم العلوم, اعم العلوم ہے, پس اعلی العلوم ہے, اوپر ہے, تمام جو علم ہے وہ اس کے متحد آتے ہیں. اب جو بیان کر رہے ہیں وہ اشرف العلوم ہے. یعنی اما الفلسفہ فلا تتوقف فی ثبوت موضوعها علی شیء من العلوم, اور فلسفہ جو ہے وہ اپنے موضوع کے اس بات میں کسی بھی علم کے اوپر متوقف نہیں ہے. یہ کسی پر متوقف نہیں ہے, بس یہ اشرف العلوم ہے, کیونکہ تمام اس کے محتاج ہیں لیکن یہ کسی کا محتاج
نہیں ہے. اس کی علت جو ہے آپ کو بیان کر دی ہے کہ فلسفہ کیوں محتاج نہیں، چونکہ یہ عام العلوم ہے، اور جب عام العلوم ہے تو اس کے اوپر کوئی علم نہیں ہے جو اس کا موضوع ثابت کر سکے، تو یہ کسی کا محتاج نہیں ہو سکتا. فَإِنَّ مَوْضُوعَهَا الْمَوْجُودَ الْعَامَ الَّذِي نَتَصَوَّرُهُ تَصَوُّرًا أَوَّلِيًّا وَنُصَدِّقُ بِوُجُودِهِ كَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَوْجُودِيَّةَ نَفْسُهُ. فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ مَوْضُوعَهَا، فلسفے کا جو موضوع ہے کیا ہے؟ الموجود العام، جو کہ موجود عام ہے. موجود عام کون سا موجود عام؟ کہ الذی نتصورہ تصورا اولیا، کہ جس کا تصور بھی بدیہی ہے، ونصدق بوجودہ کذالک، اور ہم اس کے وجود کی جو تصدیق ہے وہ کذالک اسی طرح کرتے ہیں. کس طرح کرتے ہیں؟ اولیاً یعنی بدیہی، یعنی اس کی تصدیق بھی بدیہی ہے، اس کا تصور بھی کیا ہے؟ بدیہی ہو جائے گا. کیوں؟ لأن الموجودیت نفسہ، چونکہ خود ہے یہ، اس کی تصدیق بھی، تصور جب اس کا بدیہی ہے تو اس کا مصداق یعنی وہ خود وہ مصداق اسی کا ہی ہے، تو اس اعتبار سے اس کی تصدیق کرنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے، اور وہ بھی بدیہی ہے. بہرحال فلسفے کا مفہوم بدیہی ہے، اس کا مطلب جو ہے وہ بعد میں بیان کیا جائے گا، وہاں پر مختلف مطالب جو ہیں وہ بیان ہوں گے. بس یہاں تک جو مطلب سمجھ میں آیا وہ یہ کہ فلسفہ جو ہے وہ اعم العلوم ہے، پس تمام علوم کے موضوعات کو فلسفہ ثابت کرے گا. فلسفہ جو ہے اس کا موضوع بدیہی ہے، اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ کسی بھی علم کا محتاج نہیں ہے. آیت اللہ مصباح رحمۃ اللہ علیہ ایک اشکال رکھتے ہیں علامہ طباطبائی کے اوپر. وہ فرماتے ہیں کہ آپ کی اس عبارت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام موضوعات اس کا اثبات فلسفے کی ذمہ داری ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ یہ اعم العلوم ہے، تمام علوم سے عام ہے، اعم العلوم ہے، پس تمام علوم کے موضوعات کی اثبات کی ذمہ داری فلسفے کی ہے. آیت اللہ مصباح فرماتے ہیں کہ یہ تو بات درست ہے کہ تمام علوم کے جو موضوعات ہیں اس کا اثبات فلسفے کی ذمہ داری ہے، لیکن اس کی جو آپ دلیل بیان کر رہے ہیں یہ دلیل درست نہیں ہے. دلیل کیا دے رہے ہیں؟ اعم العلوم ہونا، کہ فلسفہ چونکہ عام ترین علم ہے پس یہ ثابت کرے گا تمام موضوعات کو. کہتے ہیں یہ دلیل درست نہیں ہے. ان کے نزدیک دلیل کون سی ہے؟ فرماتے ہیں کہ اعلی العلوم ہونا اصل میں دلیل ہے کہ فلسفہ تمام موضوعات کے، تمام علوم کے موضوعات کو ثابت کرے گا. اعلی العلوم ہونا جو ہے وہ علت ہے اس چیز کی، نہ اعم العلوم ہونا. کیوں؟ فرماتے ہیں کہ اگر آپ یہ کہیں کہ فلسفہ جو ہے وہ اعم العلوم ہے اور باقی علوم جو ہیں وہ خاص ہیں، تو اس کا لازمہ یہ آئے گا کہ تمام علوم فلسفے کا جز قرار پائیں گے. یعنی رابطہ جو ہوگا وہ عام اور خاص کا ہوگا آپس میں، اور خاص جو ہے وہ عام کا جز کہلاتا ہے. علوم کے درمیان تو تباین کا رشتہ ہوتا ہے، نہ کہ عام خاص کا نسبت پائی جاتی ہے. رشتہ جو ہے وہ عام خاص کا نہیں ہوتا بلکہ تباین کا پایا جاتا ہے. اور اگر آپ یہ کہیں کہ فلسفہ اعم العلوم ہے اور باقی علوم خاص ہیں، پس فلسفہ جو ہے ان کے موضوعات کو ثابت کرے گا، تو اس طریقے سے تمام علوم کا جز ہونا ثابت آئے گا فلسفے کے لیے، اور جو کہ درست نہیں ہے، چونکہ تمام علوم جو ہیں وہ جز نہیں ہے فلسفے کا، بلکہ فلسفہ ایک الگ علم ہے اور باقی علوم الگ الگ وجود رکھتے ہیں، اور ان کے درمیان جو ہے وہ تباین کا رشتہ پایا جاتا ہے. یہ اعتراض کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اعلی العلوم ہونا اصل میں ہے کہ فلسفہ چونکہ اعلی ہے جو ہے تمام علوم سے، اس اعتبار سے فلسفہ تمام علوم کے موضوعات کو جو ہے وہ ثابت کرے گا، نہ کہ اعم ہونے کی وجہ سے. تو جواب جو اس کا دیا گیا ہے وہ یہ کہ یہ بات درست نہیں ہے کہ چونکہ فلسفہ اعم العلوم ہے پس لازم آئے گا کہ باقی علوم جز قرار پائیں گے. نہ، معیار یہ نہیں ہے. جز ہونا یا ماتحت ہونا، اس کا معیار کون طے کرتا ہے؟ عوارض ذاتی. خوب یہ ایک تھوڑا سا ٹیکنیکل بحث ہے. عوارض ذاتی کی بحث اگر کسی کو سمجھ میں آئی ہوئی ہے تو یہ مطلب سمجھ میں آئے گا، اور آیت اللہ مصباح نے خلط کہاں پہ کیا ہے یہ جو ہے وہ سمجھ میں آئے گا. حتماً توجہ کریں اور عوارض ذاتیہ کی بحث کی طرف رجوع کریں تو مطلب کلیئر ہو جائے گا.
ہم نے عوارض ذاتیہ کے بارے میں یہ کہا تھا کہ عوارض ذاتیہ وہ ہیں کہ جو موضوع کو ڈائریکٹ لاحق ہوتے ہیں، یعنی ذات موضوع جو ہے وہ تقاضا کرتا ہے ان کا، یلحق لذات، یعنی موضوع کی ذات کو ملحق ہوتے ہیں، اس کی ذات سے یہ پھوٹتے ہیں یہ احکام. یعنی اگر اس کو منطق کی زبان دی جائے تو عوارض ذاتیہ کیا ہوتے ہیں؟ محمولات بالصمیمہ ہوتے ہیں، سواد کے ساتھ، بالصمیمہ، یہ بالصمیمہ ہوتے ہیں عوارض ذاتیہ. کہ عوارض ذاتیہ کی وضاحت پہلے بھی دی ہے، مختصر ابھی وضاحت کرتے ہیں. تو عوارض ذاتیہ کہتے ہیں کہ جو یلحق لذات الموضوع، جو ذات موضوع، خود موضوع کو ملحق ہو اور اس کے اوپر پھر جو ہے وہ حمل ہو، ذات موضوع اس کا تقاضا کر رہا ہو. اب مساوی ہو یا مساوی نہ، اس کی بحث ہم نے کر لی ہے اور یہ ثابت کیا کہ مساوی ہونا اور اخص ہونا دونوں جو ہیں عوارض ذاتیہ ہو سکتے ہیں. علامہ کا جو نظریہ مساوی ہونے کا تھا وہ درست نہیں ہے. عوارض ذاتی جو ہیں، اب ایک علم کا جز ہونا اور ایک علم کا جو ہے وہ مادون ہونا، ماتحت ہونا، یہ کون طے کرے گا؟ یہ عوارض ذاتیہ طے کرتی ہیں، اس کا ملاک جو ہے. مثال کے طور پہ یہ جو خدا شناسی کی بحث ہے، الہیات بالمعنی الاخص کی جو بحث ہے کہ جہاں پر خدا کے وجود کو اور اس کی صفات کے اوپر بحث کی جاتی ہے، یہ موضوع کیا ہے؟ خاص ہے، اور یہ جزء موضوع ہے. کیوں جزء موضوع ہے؟ چونکہ الہیات بالمعنی الاخص کے جو مسائل ہیں وہ عوارض ذاتیہ موضوع فلسفہ ہے. درست ہے؟ جب عوارض ذاتیہ موجود بما وہ موجود ہیں تو فلسفے کا جز ہے، فلسفے کے متحد نہیں ہے، بلکہ الگ علم نہیں ہے فلسفے سے کہ آپ کہیں کہ فلسفہ ایک علم ہے، اس کے متحد ایک جو ہے وہ علم الہیات آتا ہے نا. الہیات بالمعنی الاخص جزء فلسفہ ہے، چونکہ ہم کہتے ہیں الموجود اما واجب و اما ممکن، تو واجب ہونا یہ کیا ہے؟ عرض ذاتی ہے موجود میں موجود کی، فلسفے کا حصہ ہے. تو اب چونکہ الہیات بالمعنی الاخص یہ عوارض ذاتیہ میں سے ہے موجود بے موجود کے، تو یہ جزء فلسفہ قرار پائے گا. لیکن فزکس کے جو مسائل ہیں وہ عوارض ذاتیہ جسم کے لیے تو ہیں لیکن موجود بے موجود کے لیے نہیں ہے. یعنی مثلا آپ کہتے ہیں کہ حاضل موجود ابیض، تو ہم نے کیا کہا تھا کہ سفید ہونا عوارض ذاتیہ جسم ہے، یعنی جسم ہے کہ جو سفید ہوتا ہے، یعنی اس کے اوپر رنگ ہوتا ہے. پہلے موجود جسم بنے گا تو پھر سفید ہونا اس کے اوپر حمل ہوگا. ٹھیک ہے؟ عوارض ذاتیہ، سفید ہونا، کالا ہونا، اس طرح کے جو احکام ہیں جو جسم کے ساتھ مربوط ہیں وہ جسم پر ڈائریکٹ حمل ہوتے ہیں، وہ اس کے عوارض ذاتی کہلاتے ہیں. لیکن موجود ہونے کا عوارض ذاتی نہیں ہے، یعنی موجود ہونا تقاضا نہیں کرتا کہ وہ سفید ہو. مثلا نہ موجود ہونا نہ سفید ہونے کا تقاضا کرتا ہے نہ سیاہ ہونے کا تقاضا کرتا ہے، اس کے دوسرے احکام ہیں جو اس کے ساتھ ہیں، مثلا علت ہونا، معلول ہونا، یہ سارے. تو پس علم فزکس کے جو مسائل ہیں یا علم ریاضیات کے جو مسائل ہیں وہ عوارض ذاتی ہیں اپنے موضوع کے لیے، لیکن موجود بے موجود کے لیے عوارض ذاتی نہیں ہیں. پس اس اعتبار سے فزکس ہو گئی، کیمسٹری ہو گئی، یا مثلا جو ہے وہ ریاضیات ہو گئی، یہ جو علوم ہیں یہ پھر جزء فلسفہ نہیں قرار پائیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ عوارض ذاتی نہیں ہے فلسفہ کے لیے تاکہ وہ جز بنے الہیات بالمعنی الاخص کی طرح، بلکہ یہ مادون و ما تحت فلسفہ قرار پائیں گے. بس یہ کہنا آیت اللہ مصباح کا کہ اعم العلوم اگر آپ فلسفے کو قرار دیں اور باقی علوم کو خاص، تو اس کا لازمہ یہ آئے گا کہ تمام علوم جزء فلسفہ قرار پائیں گے. یہ درست نہیں ہے. جزء فلسفہ قرار دینا اس کا معیار یہ نہیں ہے کہ آپ اگر کہیں کہ فلسفہ اعم ہے تو باقی پھر فلسفے کا موضوع جو ہے وہ پھر باقی موضوعات کو شامل ہے تو یہ سارے جز بن جائیں گے اس کے. نا، جز وہ بنے گا کہ جس کے احکام فلسفے کے عوارض ذاتیہ میں سے شمار ہو، جس طرح الہیات بالمعنی الاخص ہے. لیکن اگر اس کے ایک علم کے عوارض ذاتیہ جو ہیں وہ موضوع فلسفہ کے لیے عوارض ذاتیہ نہیں بن رہے تو وہ جزء فلسفہ قرار نہیں پائیں گے بلکہ وہ متحد ہوں گے. بس اعم العلوم ہونا
علت ہے کہ تمام علوم کے موضوعات کو فلسفہ ثابت کرے گا، اور اس سے ثابت نہیں ہوتا اور لازمہ نہیں نکلتا کہ تمام علوم جزء فلسفہ بن جائیں گے۔ بس علامہ نے جو یہاں پر بیان کیا ہے ترتیب، یہ ترتیب درست ہے، اور آیت اللہ مصباح کا جو اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ فلسفہ چونکہ اعم العلوم ہے، بس اس اعتبار سے تمام علوم کے موضوعات کا اثبات فلسفے کی ذمہ داری ہے، اور فلسفہ جو ہے وہ ان سے بے نیاز ہے، اس وجہ سے یہ اشرف العلوم ہے۔ تو یہ اولاً والی بحث جو ہے وہ تقریباً ختم ہو جاتی ہے اس میں، اور کوئی مطلب جو ہے وہ باقی نہیں رہتا۔ اس کے بعد جو ہے وہ وثانیاً اس کے اندر ایک اور بحث بیان کرتے ہیں کہ اس میں بھی تھوڑی وضاحت کی ضرورت ہے، اور علامہ نے ایک نظر یہاں پر جو دی ہے اس کو یہاں پر تھوڑا تحقیقی نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے، کہ انشاءاللہ اس کو پھر بعد میں دیکھتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔